بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگ والے بکروں کی قربانی کی کہ انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اور تکبیر کہی۔ فرمایا میں نے آپ کو ان بکروں کی کروٹوں پر اپنا قدم رکھے دیکھا۔ آپ فرماتے تھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ والے بکرے کا حکم دیا جو سیاحی میں چلے، سیاحی میں بیٹھے، سیاحی میں دیکھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تاکہ اس کی قربانی کریں۔ فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ میں نے کر لیا۔ پھر آپ نے چھری پکڑی اور بکرا پکڑ کر لٹایا، پھر اسے ذبح کیا۔ پھر فرمایا بسم اللہ، الہی اسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ پھر اس کی قربانی کی۔ روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فرماتی ہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب عشرہ آ جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و خال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے، اور ایک روایت میں ہے نہ بال لے نہ ناخن کاٹے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو بقر عید کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہے تو نہ اپنے بال لے نہ ناخن۔ یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ بقر عید کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور مردار کی خال وغیرہ نہ کاٹے، نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی اگر اس پر عمل کیا جائے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا قربانی والے پر حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں سے مشابہت بھی اچھی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔